اہدنا الصراط المستقیم. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھ لیں. میں نے کل آپ کو ایک عجیب سی مثال دی تھی. فرض کریں کہ آپ میرے پاس آ کے کہیں آج کے بعد نعمان تو میرے غلام ہو. میں کہوں چلو ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب فرض کریں آپ نے کہا میں غلام ہوں, میں نے قبول کر لیا, اور پھر میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ صوفے پہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ 40 منٹ, آپ نے کچھ کہا ہی نہیں. پھر میں کہوں اچھا غلام تو میں ہوں, کچھ کروانا ہے. اگر میرا جو مالک ہے وہ کچھ کہے گا نہیں کہ جاؤ گھاس کاٹو, گھر صاف کرو, کھانا پکاؤ, جب تک وہ کچھ کہے گا نہیں تو وہ مالک کیسا ہوا؟ کیونکہ اگر مالک کچھ کہے نہیں تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنی مرضی. اس کے کہے بغیر اس کے مالک ہونے کا, اس کے رب ہونے کا ناطہ پورا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ ایک رشتہ ہے نا, مالک اور رب اور عبد. رب جب تک ہدایات نہیں دے گا, انسٹرکشن نہیں دے گا, احکام نہیں دے گا, کہے گا یہ کرو یہ نہ کرو, یہ اس وقت کرو یہ ایسے کرو, اس چیز کو سنو, اس چیز پہ غور کرو, جب تک وہ یہ نہیں دے گا تو پھر رب صرف کہنے کا ہو گیا. میں نے مان تو لیا کہ وہ رب ہے لیکن پریکٹیکلی کچھ ہو نہیں رہا. یعنی کہنے کو تو ایک رشتہ ہے لیکن پریکٹیکلی کچھ ہے کہ نہیں؟ نتھنگ. کہنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے آپ کو رب کہا ہے تو رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو بتائے میرا بندہ ہونے کے ناطے تم کیا کرو گے. اگر وہ بتائے گا نہیں تو رب کس بات کا ہوا پھر وہ؟ تو کیونکہ ہم نے ابھی خود ہی کہا نا کہ ہم عبد بننے کو تیار ہیں, ایاک نعبد, ہم آپ کی مدد مانگ رہے ہیں, تو ہم نے پہلی مدد کیا مانگی؟ اہدنا, ہمیں ہدایت دیں, ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. اچھا اب تو ہو گئے لیکن ہمیں پتہ نہیں کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے. اور اس اہدنا میں دو پہلو آ گئے, دونوں ایاک نعبد سے بھی متعلق ہے, ایاک نستعین سے بھی متعلق ہے اہدنا. یعنی ہمیں ہدایت دیں کہ آپ کی مدد کیسے آئے گی, دوسرے درجے میں. اور پہلی بات ہمیں ہدایت دیں ہم عبادت کیسے کریں, آپ کو خوش کیسے کریں. پرانے مذاہب میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ جو بگڑی ہوئی شکل ہے اسلام کی, اسلام جب انبیاء لے کر آئے اور پھر آنے والی نسلیں اس کو بھول گئیں. خدا کو اگر خوش کرنا ہے نا تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, وہ ایسے ہی نہیں خوش ہو جاتا. کوئی نہ کوئی بکری ذبح کر کے اس کا خون ڈالنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی چڑھاوا چڑھانا پڑے گا, کوئی خاص کھانا بنا کے اس کے سامنے رکھنا پڑے گا. آپ دیکھیں گے مندروں میں اور جگہوں پہ کیا ہوتا ہے, آپ وہ کھانا لے کر آتے ہیں اور وہ سامنے پیش کرتے ہیں, یہ جی میں نے آپ کے لیے چاکلیٹ کیک بنایا ہے, یہ میں نے رکھا ہوا ہے, اب بس آپ میری یہ منت پوری کر دیں. جب تک اس خدا کو کچھ دو گے نہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دے گا. اور یہ تمام مذاہب میں, یہاں تک کہ کچھ مذاہب میں تو اتنا ایکسٹریم تھا کہ جنگ ہونے والی ہے اور ہم جیت نہیں سکتے جب تک فلانی جو دیوی ہے اس کی مدد نہیں آئے گی. اس دیوی کو خون کی ایک قربانی چاہیے, تو ہماری جو سب سے ینگ لڑکی ہے اس کو قربان کر کے پہاڑی سے پھینک دو, پھر اس دیوی کی مدد آئے گی. اپنی بچیوں کو وہ ذبح کرتے تھے اس خدا کی مدد لینے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا خدا کے ساتھ رشتہ اور خداؤں کے ساتھ اور دیویوں اور دیوتاؤں کے ساتھ جو رشتہ تھا نا, وہ تھا ایک تجارتی رشتہ, ٹرانزیکشنل. ہم کچھ دیں گے پھر وہ کچھ ہمیں دے گا. فاتحہ میں شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ مانگا, پہلے اپنی نعمتیں بتائیں. الحمدللہ رب العالمین. ہم نے کچھ کیا کہ اس نے کیا ہے؟ اس نے حمد کی مستحق چیزیں کی ہیں خود. پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم, ہم نے کچھ کیا ہے بھی کہ وہی کر رہا ہے. یعنی شروع سے ہی ہمارے کیے بغیر ہمیں دیا جا رہا ہے. اب ہمیں کچھ شرم آئی اور نے کہا میرے رب ہم کیا کریں, آپ نے اتنا کچھ کر دیا, اب ہم سے بھی تو کچھ کروا لیں. ہمارے نام کیا خدمت ہے, اور وہ کیا ہے؟ اہدنا. ہمیں کچھ تو کہہ دیں. اب مجھے یہ بتائیں, ہم جتنا بھی کر دیں اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے کرتے ہیں اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ لا. تو یہ اہدنا میں بھی جو اللہ تعالیٰ سے جو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں نا, وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد کم از کم ہمارے رب ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم آپ کا کبھی حق تو ادا کر نہیں سکتے, لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیز ہے جو ہم اگر پوری کر دیں تو آپ ہم سے راضی ہو جائیں, آپ ہماری عبادت قبول کر لیں, تو وہ بتا دیں وہ کیا ہوگی. یہ ہے اہدنا. اور پھر اہدنا کے اندر
اگر کہا ہوتا مجھے ہدایت دے دیں، اہدینی اہدینی الصراط المستقیم، لیکن ہم نے اہدینی نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ اہدینا۔ اچھا، شروع میں جب حمد کی تھی نا، جب میں اللہ کی حمد کرتا ہوں دل سے، تو میں آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا۔ کس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں؟ اپنے بارے میں۔ جب میں اللہ کے بارے میں کہتا ہوں الرحمن الرحیم، اللہ کی جو محبت ہے اس کا میرے لیے خیال ہے، کس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں؟ اپنے بارے میں۔ انفرادی بات ہے۔ مالک یوم الدین، مجھے آپ کی فکر ہوتی ہے؟ اپنی فکر ہوتی ہے؟ اپنی فکر ہوتی ہے۔ ابھی تک جو ساری بات ہو رہی تھی وہ فرد کی تھی، میری تھی، تو یہاں تک جو بات پہنچی تو مجھے کہنا کیا چاہیے تھا؟ توقع کیا تھی؟ مجھے ہدایت دیں۔ ابھی تو ہر بات کا اشارہ میری طرف واپس جا رہا ہے۔ میں عبد ہوں، لیکن عبادت کی اور ہدایت کی جو طلب ہم نے کی ہے وہ اکٹھے کی ہے۔ اس میں بھی ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہدایت اکیلا انسان نہیں کر سکتا۔ اکیلے انسان کے لیے بہت مشکل ہے، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے۔ ہمیں اکٹھے ہدایت دیں، اور اس میں ایک خود غرضی سے بھی نکال دیا ہمیں، یا اللہ مجھے ہدایت دے، باقی بھاڑ میں جائیں، بس میں اور تو۔ نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنا بھی سکھائی۔ اگر میرے رب میں اتنی رحمت ہے، اتنی محبت ہے، اتنا خیال ہے، اور اس نے مجھے بنایا ہے، تو میرے اندر بھی اس کی کچھ جھلک تو آئے گی نا، کہ مجھے بھی کسی اور کا خیال ہے، مجھے کسی اور سے بھی محبت ہے، اور جو چیز میں اپنے لیے اتنی بری طرح چاہتا ہوں، میں صرف اپنے لیے نہیں چاہتا، میں سب کے لیے چاہتا ہوں۔ اگر اس کا مفہوم آپ واقعی سمجھے ہیں، مجھے ہدایت دینے کہا، ہمیں ہدایت دیں کہا ہے، اگر اس کو واقعی ہم سمجھتے ہیں، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے اوروں کے لیے کیا چیز چاہیے؟ جو ہدایت مجھے اپنے لیے چاہیے، وہی ہدایت مجھے اس کے لیے چاہیے۔ اور جس نرمی سے اور جس نرم دل سے میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہوں نا، اسی نرمی سے مجھے کسی اور کے لیے بھی ہدایت چاہیے۔ تو جب آپ کسی کو بڑی نفرت سے ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ یہ لوگ تو جہنمی ہیں، جہنمی، ان کو دیکھو کافر ہیں، کافر، یہ فلانے ایسے ہیں، یہ فلانے مشرک ہیں، یہ فلانے جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ اہدنا کی روح سے صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر واقعی اہدنا سمجھے ہو اور کوئی بہت ہی غلط راستے پر ہے، بہت ہی غلط راستے پر ہے، اس فاتحہ کے پڑھنے میں آپ نے اس کے خلاف دعا کی ہے کہ اس کے لیے دعا کی ہے؟ اس کے لیے دعا کی ہے، اس کے لیے، اور جس جذبے سے اپنے لیے دعا کی ہے، اسی جذبے سے اس کے لیے دعا کی ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ مجھے ہدایت دے اور ان کو بھی دے پھر بھی ہاں چلے ان کو بھی تھوڑی بہت اہدنا، ہم سب کو اکٹھے ایک جیسے، جو میں اپنے لیے چاہ رہا ہوں اور جس طریقے سے اپنے لیے چاہ رہا ہوں، اسی طریقے سے کسی اور کے لیے بھی چاہ رہا ہوں۔ ہمارا آج کل کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ایسا دور انسانیت پہ گزر رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے افکار کو، ایک دوسرے کی باتوں کو اب دنیا کے ہر کونے میں اس طرح سن سکتے ہیں جیسے پہلے کبھی نہیں سن سکتے تھے۔ اسی طرح اسلام اور اسلام سے متعلق جو بات چیت ہو رہی ہے، وہ اب جس لیول پر ہو رہی ہے اور جتنی زیادہ ہو رہی ہے، پہلے کبھی نہیں ہو سکتی تھی، رائٹ؟ ہر طرح کے لوگ ہر طرح کی بات اسلام کے بارے میں بھی کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ لیکن ایک جائزہ میرا کیا ہے کہ اکثریت بات جو اسلام کے بارے میں ہم کرتے ہیں نا، وہ ہم کسی اور کی تنقید کرتے ہیں۔ اکثریت یہ غلط اس لیے ہے، فلانا غلط اس لیے ہے، اس کی بات اس لیے نہیں سنو، اس کو اس طرح غلط ثابت کروں گا، اس کی اس طرح دھجیاں اڑاؤں گا، اور پھر وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ اچھا میں غلط ہوں، میری ویڈیو دیکھنا کہ تم کتنے غلط ہو، اور وہ ایک دوسرے کی غلطیاں، اور یہ دونوں پھر غلط ویڈیو، ایک دوسرے کی غلطیاں ویڈیو ریلیز کرنے کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور دونوں اکٹھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اہدنا الصراط المستقیم۔ حیات کا مذاق نہیں بنا دیا ہم نے؟ اور یہ کوئی بہت گہری تعلیم ہے جو بہت قرآن پڑھنے کے بعد کئی سالوں بعد جا کے سمجھ میں آئے گی، تو پہلے صفحے پر ہے یار۔ یہ تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا تب سے آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے تھی کہ مجھے باقی انسانیت کی فکر ہے، مجھے ان کو غلط ثابت نہیں کرنا، مجھے ان کے لیے بھلائی چاہیے، اور جو رحمت مجھے اللہ دے رہا ہے اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ بھی رحم سے، محبت سے، اخلاص سے، خلوص سے بات کروں۔ اور اگر بنا واقعی کسی کے ساتھ اختلاف ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ گیا ہے، مجھے فکر ہے کیا کروں، ویڈیو بناؤں اس کے بارے میں۔ اگر آپ کو کسی کی فکر ہو، اپنے کزن کی فکر ہو کہ وہ کسی غلط راستے پہ چڑھ گیا، تو آپ اس کی ویڈیو بناؤ گے کزن کی؟ میرا کزن جو ہے وہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ شراب پینا شروع کر دی اس نے، اور مجھے اس کی بہت فکر ہے، اور اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور امید ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے گا۔ اپلوڈ، یا آپ نے اس کے ساتھ
محبت کی ہے یا اس کے ساتھ نفرت کی ہے؟ یہ نفرت نہیں ہے. اگر واقعی اس کی فکر ہے تو کیا کرتے؟ اس کے گھر جاتے، اسے گلے لگاتے، اسے ساتھ بٹھاتے، اسے کہتے میرے بھائی ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ نہیں کرو ایسے. کب شروع ہوا یہ؟ اور میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اور میں تمہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر لے کے جاتا ہوں، کسی سے بات نہیں کروں گا، یہ تمہارے میرے درمیان ہے. اور یہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ محبت کا. بھائی سے بات کبھی کی ہے؟ نہیں نہیں نہیں. اور پھر دوسری بات بھی کرو گے نا، اگر کوئی کہے کہ نہیں میں اس سے خود بات کروں گا، اور لوگ کامنٹ میں بھی لکھتے ہیں آپ اس سے خود ہی بات کریں. ہاں میں کروں گا بات اس سے. وہ بات کرو، بات کو ریکارڈ کر کے اس کی ویڈیو بنا کے کرو. دس از اہدنا ناؤ، یہ نیا اہدنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا. اگر میں تو کہتا ہوں اگر مسلمان فاتحہ پہ غور کر لینا تو امت کی شکل بدل جائے، ہمارا پورا ڈسکورس بدل جائے، کس قسم کا ہم مواد تیار کرتے ہیں، کیسے ہم بات کرتے ہیں، ہمارا اسلوب کیا ہوتا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، سارا کا سارا بدل جائے. اور ابھی ہم اس آیت میں داخل نہیں ہوئے، صرف اس کا میں تعلق دکھانا چاہ رہا تھا پچھلی باتوں سے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا نا کہ ہم عبادت کرنے کو تیار ہیں اور ہم مدد چاہ رہے ہیں، تو کیسی مدد ہو اور کیسی عبادت کرنی ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھے اپنی ہدایت دیں. اوکے، 2 سوال تھے، اس میں سے ایک مجھے یاد آ رہا ہے عبادت کے بارے میں، عبادت کے کانسیپٹ کے بارے میں. ایاک نعبد، کیونکہ آپ سب کو علم ہوگا کہ جو ہدایت ہم نے مانگی ہے اس صورت میں، اس کا جواب باقی قرآن ہے. یعنی اس کے جواب میں تعالیٰ نے ہمیں یہ پوری کتاب دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عبادت، اس کی تمام تعلیمات کو عبادت ہی سمجھا جائے گا. اور اس کی تعلیمات میں نماز شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. زکوٰۃ شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. روزہ شامل ہے، حج شامل ہے. لیکن اس کی تعلیمات میں تدبر بھی شامل ہے، اس کی تعلیمات میں سوچنا بھی شامل ہے، سیکھنا بھی شامل ہے. اس کی تعلیمات میں غور کرنا، تاریخ کے بارے میں سیکھنا، اس کی تعلیمات میں جذبات کو سمجھنا، مختلف جذبات کو سمجھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مشکل سے گزرے اس پر غور کرنا. یعنی عبادت کا کانسیپٹ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت واضح ہوتی ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ. لیکن اس قرآن نے اس کانسیپٹ کو بہت بڑا بنا دیا. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں آپ کو قرآن ہمیشہ عمل میں لانا چاہیے، ایک ایک آیت کو آپ عمل میں لائیں. میرا سوال یہ، آپ الف لام میم کو عمل میں کیسے لائیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ عمل میں کیسے لائیں گے؟ عمل میں لانے کی وہ آیات ہیں جن میں عمل کا مطالبہ ہے، اور آیات میں تدبر کا مطالبہ ہے، سوچنے کا مطالبہ ہے، دل کے لرزنے کا مطالبہ ہے، مختلف قسم کے مطالبے ہیں. ہر مطالبہ عمل نہیں ہے. عمل تو ایک پہلو ہے عبادت کا، لیکن عبادت کے اور بہت سارے پہلو بھی ہیں. اور کیونکہ باقی مذاہب میں ان سب کو الگ الگ کر دیا گیا، فلسفی اور ہو گئے اور عبادت کرنے والے اور ہو گئے اور احکام پہ زور کرنے والے اور ہو گئے اور جو ہے روحانیت کو سمجھنے والے اور ہو گئے. انہوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کھول لیے. قرآن نے کیا کیا؟ ان تمام چیزوں کو ہمیشہ اکٹھا رکھا اور ایک کو دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا. اور یہی اصل عبادت ہے. اصل عبادت یہ ہے. ایاک نعبد میں یہ نہیں کہا ایاک عبدنا و ایاک استعنا. ہم نے آپ کی عبادت کی، ہم نے آپ کی مدد مانگی. یعنی ماضی میں کہا جا سکتا تھا، لیکن مضارع استعمال کیا ہے. مضارع عربی میں مضارع جو ہے نا، یہ حال اور مستقبل دونوں کو شامل کرتا ہے. تو میں نے ترجمہ ایک طرح کیا تھا، لیکن اصل میں ترجمہ دونوں طرح ہے. ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں اور کریں گے. ہم آپ کی مدد مانگ رہے ہیں اور مانگیں گے. اس طرح بھی کر سکتے ہیں، مانگتے رہیں گے، اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ بھی صحیح ہوگا، مانگتے رہیں گے. تو ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے، ابھی کی اور فیوچر کی، مستقبل کی، ان الفاظ کے ذریعے سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اگلی بات ہم کریں گے اہتداء میں ہدایت اور علم کا فرق. دیکھیں، اگر میں آپ کو کہوں کہ کوئی آپ سے پوچھے یہ آج کا پروگرام کہاں ہو رہا ہے، اور کہ وہ ادھر وہ ایک سینٹر ہے وہاں پر ہو رہا ہے روات میں، اور وہ آپ کو یہاں پہنچنے کی ہدایت دیتے ہیں، اس کو بھی ہدایت ہی کہتے ہیں نا. آپ نے وہ ہدایات لکھ لی، لیکن اگر میں کہوں کہ اس نے آپ کو یہاں پہنچنے کا علم دیا، معلومات دی، وہ بھی بات ٹھیک ہے. اس کانٹیکسٹ میں ہدایت اور معلومات ایک ہی بات ہے. آپ مجھے ہدایت دیں، میں کون سا کورس لوں، پروفیسر سے پوچھا جا کے میں کون سی کتاب پڑھوں، اور جب آپ کو وہ ہدایت دے گا، وہ معلومات ہی دے رہے ہیں نا. تو بہت ساری مثالوں میں ہدایت اور علم میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک ہی بات ہوتی ہے. کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو علم دینا ایک ہی بات ہوتی ہے. لیکن قرآن نے ہدایت اور علم میں ایک طرف تو ایک ہی بات، ایک پہلو سے ایک ہی بات ہے، اور ایک اور پہلو سے دو کمپلیٹلی پوری طرح سے مختلف باتیں ہیں. ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. جیسے
بنو اسرائیل کے علماء، ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ علم والے لوگ ہیں، علم بہت ہے ان کے پاس، کیا نہیں ہے؟ ہدایت نہیں ہے۔ اگر علم اور ہدایت ایک ہی چیز ہے تو اگر ان کے پاس علم بہت ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس کیا بہت ہے؟ ہدایت بہت ہے۔ ابلیس کے پاس بہت علم ہے، بہت علم ہے، اس کے پاس سارے انبیاء کا علم، بلکہ ان انبیاء کا بھی علم جن کو ہم نہیں جانتے، ان کی قوموں کو بھی برباد کرنے پہنچ گیا تھا۔ اس کو ہم قصہ آدم پڑھتے ہیں، وہ قصہ آدم میں خود تھا، اس کو فرسٹ ہینڈ نالج ہے، براہ راست علم ہے اس کو۔ ہم ملائکہ کے بارے میں سیکھتے ہیں، وہ اب ملائکہ سے اس کی ملاقات ہو چکی ہے، ان کے ساتھ میں وہ رہ چکا ہے، یعنی اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کس چیز میں کمی ہے؟ ہدایت ہے۔ تو ایک پہلو سے تو ہدایت اور علم ایک ہی چیز ہے، ایک اور پہلو سے ہدایت اور علم دو الگ الگ مختلف کمپلیٹلی الگ چیزیں ہیں۔ دوسری بات، اگر میں آپ سے علم مانگو، مجھے یہ بتا دیں، مجھے یہ بتا دیں، معلومات مانگو، علم مانگو، ایک دفعہ آپ نے وہ علم حاصل کر لیا تو اب وہ آپ کا ہو گیا، آپ علم کو اون کر سکتے ہو، آپ نے سیکھ لیا ایک دفعہ 2 اور 2 جمع 4 علم ہے نا، اب آپ کو دوبارہ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب آپ اس سے مزید اور علم سیکھیں اور مزید سیکھ لیں گے، اس کے بعد مزید اور پھر مزید اور مزید اور، اسی کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ پہلی جماعت میں جو سیکھا اس کی بنیاد پر دوسری میں مزید سیکھا، دوسری میں پہلی والی بات نہیں ہو رہی، دوسری والی بات ہو رہی ہے، تیسری چوتھی پانچویں چھٹی پی ایچ ڈی تک پہنچ گئے، جب پی ایچ ڈی میں پہنچے تو بیچلرز والی بات نہیں ہو رہی، آگے بات ہو رہی ہے۔ علم کے مراحل سے جب انسان گزرتا ہے نا تو پیچھے نہیں جاتا، ہمیشہ آگے جاتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ علم ہے وہ اس کے سامنے ایک نئی دنیا کھل گئی، اب وہ اس کے بارے میں سیکھنا چاہ رہا ہے، وہ ایک دفعہ وہ دریا وہ پار کر لے، اس کے سامنے ایک اور دریا آ جاتا ہے، اب وہ اس کو پار کر رہا ہے، یہی بات ہے نا۔ تو علم میں کیا ہوتا ہے؟ ترقی، علم میں ہمیشہ ہوتی ہے ترقی، لیکن ہدایت میں نا کبھی اونچا کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اسی لیے وہ ہدایت ایسی چیز ہے، پہلی تو آپ اس کو اون نہیں کر سکتے، آپ علم کو کسی حد تک اون کر سکتے ہو، میرا ہے یہ مجھے علم ہے اس کا، آپ زبان سیکھ سکتے ہو، آپ نے زبان سیکھ لیا، آپ اس کو اون کرتے ہو، اب آپ اس کو استعمال کر رہے ہو، آپ کی ایک اونرشپ ہے اس کے اوپر۔ لیکن قرآن جس چیز کو ہدایت کہہ رہا ہے نا، وہ علم سے کہیں زیادہ ہے، کوئی اور ہی چیز ہے جس کو آپ کبھی اون نہیں کر سکتے، اور کیونکہ آپ اس کو اون نہیں کر سکتے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ کو وہ بار بار مانگنی پڑتی ہے، اور ایک دفعہ آپ کو دے دی جائے تو وہ آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ علم کی طرح علم آپ کو ایک دفعہ دے دیا جائے نا، آپ کے پاس ہی رہتا ہے، علم ایک دفعہ مل جائے تو رہتا ہے، اگر آپ کو خاص کر آپ کو اس میں دلچسپی ہو اور آپ نے ٹھیک طریقے سے سیکھ لیا ہو تو وہ آپ کے پاس ہی رہے گا، علم ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا وہ علم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہم سے مطالبہ کرنے کا سکھایا ہے نا، اہدنا، ہدایت دیجیے، ہم کتنی دفعہ مانگتے ہیں؟ کم از کم دن میں اگر 5 وقت کا نمازی ہے، صرف فرض نماز ادا کر رہا ہے، صرف فرض 17 مرتبہ ہدایت کا مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ مطالبہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ہی نہیں کر رہے بلکہ ہم یہ کہ سنت پوری کر رہے ہیں، اور یہ سنت ہے ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، اور وہ ہم سے کہیں زیادہ نماز پڑھتے تھے، یعنی ہم سے کہیں زیادہ مرتبہ اللہ کے رسول اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت۔ انسانیت کا ہادی، انسانیت کو ہدایت دینے والا انسان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بے شمار مرتبہ ہر روز کیا مانگ رہا ہے؟ ہدایت۔ علم تو ہے ان کے پاس، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہدایت بھی انہی کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ ہدایت کیا کر رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں۔ اس کی مثال اب میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ قرآن نے قرآن کو بھی ہدایت ہی کہا ہے، ہدا کہا ہے، اور قرآن نے قرآن کی مثال سمجھانے کے لیے پانی کی مثال دی ہے۔ قرآن کا نازل ہونا بارش کے نازل ہونے سے اس کی تشبیہ کی گئی ہے قرآن کے اندر۔ پانی کے بارے میں سوچتے ہیں، پیاس لگتی ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ پانی پیتا ہے۔ ایک دفعہ پانی پی چکا تو یہ نہیں کہتا چلو پانی کا تقاضا تو پورا ہو گیا، اب کسی اور چیز کی طرف زندگی نہیں، 2-3 گھنٹے بعد کیا ہونا ہے؟ پھر جسم خالی ہونا شروع ہو گیا پانی سے، دوبارہ پانی، پھر 2-3 گھنٹے بعد دوبارہ پانی، پھر دوبارہ پانی، پھر دوبارہ پانی۔ آپ اپنے جسم کو برقرار نہیں رکھ سکتے، زندگی برقرار نہیں رہ سکتی بغیر پانی کے۔ اسی طرح میری روحانی زندگی برقرار نہیں رہ سکتی بار بار کیا چیز دینے سے؟ ہدایت۔ اہدنا۔ علم رہے گا، اور پتہ ہے علم کسی کے پاس بہت زیادہ بھی ہو جائے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ہدایت ہے۔ مجھے جتنی ہدایت کی ضرورت ہے اتنی آپ کو ہے۔ آپ میں سے کئی مجھ سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، آپ میں سے کئی کم ہیں، لیکن ہدایت کا مطالبہ ہم سب کا ایک ہی جیسا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں آپ کی ڈگری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے قرآن حفظ کر لیا ہے، قرآن کا حفظ کرنا علم ہے یا ہدایت ہے؟ علم ہے۔ علم کے زیادہ ہونے سے ہدایت کی گارنٹی نہیں ملتی۔ ہدایت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب آپ کے پاس وہ معلومات ہیں جن کے ذریعے سے آپ ہدایت لے سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس اصل میں ہدایت ہے۔ آپ کے پاس معلومات ہیں، ہدایت اور چیز ہے۔ ہدایت مانگنی پڑتی ہے، ہدایت کبھی آپ اون نہیں کر سکتے۔
اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا اللہ کا شکر ہے پچھلے سال اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اب میری دعا ہے کہ باقی فیملی کو بھی ہدایت دے دے، کیونکہ مجھے تو دے دی، اب میری جیب میں ہے، ان بیچاروں کو بھی مل جائے تو ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ میرے ذہن میں کبھی آئے گا نہیں کہ میں اب ہدایت کے اسکول سے گریجویٹ ہو چکا، میری ہدایت کی ڈگری ہے، باقی بیچارے مسکین اب ان کو دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ذہنیت آئے گی نہیں میرے دماغ میں کبھی، کیونکہ ہر نماز میں اس بات کو اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، سب سے پہلے ہدایت کی۔ اچھا، اب نمازیں ہماری کم از کم 5 ہیں، کچھ گھنٹوں کے وقفے سے۔ کیا سکھایا جا رہا ہے اور نماز کی اصل کیا ہے؟ یہاں تک کہ حدیث قدسی میں فاتحہ کو صلاۃ کہا گیا ہے، فاتحہ کو ہی نماز کہا گیا ہے، اور اس جو نماز کی بنیاد ہے وہ فاتحہ ہے۔ اور اس فاتحہ میں جب میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہوں، پتہ ہے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ یا اللہ، یہ ظہر کی نماز ہونے لگی ہے، ظہر اور عصر کے درمیان میرے سامنے بہت سارے فیصلے کرنے کو ہوں گے، چھوٹے اور بڑے، ادھر دیکھوں یا ادھر نہ دیکھوں، یہ کہوں یا یہ نہ کہوں، یہ جواب میسج میں بھیجوں یا نہ بھیجوں، اس طرح سے اس ڈیل کو ہاں کروں یا نہ کروں، اس کے بارے میں کسی سے اور بات کروں یا نہ کروں، فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا یہ ہر لمحے میں، اور اس ہر فیصلے کے لیے یا اللہ مجھے کیا دے؟ ہدایت دے۔ اور پھر یہ جو جذبہ ہوتا ہے ہدایت طلب کرنے کا، وہ کچھ گھنٹوں میں وہ سوکھ جاتا ہے، اور پھر نماز کا ٹائم آیا، پھر کیا پوچھا؟ ہدایت دے دے میرے رب۔ اب مغرب تک جو فیصلے کرنے ہیں ان میں ہدایت ہوگی، امید ہے کہ ہدایت ہوگی اگر دل سے مانگی ہے تو۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بات یاد آ گئی، مانگنے میں فرق ہوتا ہے نہیں؟ اگر کوئی آپ سے کہے پانی لا دیں اور آپ بھول گئے، اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے مانگا تو تھا لیکن کوئی اتنی ڈیسپریٹ سچویشن نہیں تھی۔ اور کوئی آ رہا ہے بہت پیاس لگی ہے، پانی دے دیں پلیز پانی، لیکن پھر آپ موسم پہ بحث نہیں کرو گے، آپ کیا اچھا میں بھی لے کے آتا ہوں۔ جس طریقے سے انسان مانگتا ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے اس کو کس کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے صراط مستقیم، مانگنے میں رویہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے بچے آپ کے پاس آگے کہتے ہیں مجھے 500 چاہیے، مجھے 1000 روپے چاہیے، گاڑی چاہیے مجھے، جس طریقے سے مانگ رہا ہے دینے کا دل نہیں چاہتا، ایسے مانگتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں، یہ تمیز ہے بات کرنے کی۔ پھر آپ بچے کو تمیز سکھاتے ہیں کہ پوچھا کہ تمیز سے پوچھا جاتا ہے، ادب سے پوچھا جاتا ہے، اور پھر آپ نماز پہ کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اس کو تو تمیز سکھا دی کہ مجھ سے کیسے پوچھتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی اگر ہم واقعی پیاسے ہیں، اگر جیسے جسم میں پیاس ہوتی ہے اور انسان پانی مانگتا ہے، اگر واقعی دل میں پیاس ہے اور اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، تو ان الفاظ کو جب تک ہم دل سے نہیں کہیں گے نا، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ صرف الفاظ ہی رہیں گے پھر جو ہم دہراتے رہیں گے۔ یہ ہے اہدنا۔ اور اس کو ایک اور طرح سے بھی سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کہا تھا نا، اس ناطے سے بھی اس کو سمجھ لیں۔ اور وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس گاڑی ہے لیکن اس کو ٹھیک سے چلانی نہیں آتی، بہت خوبصورت گاڑی ہے، پہلے دلی درخت میں مار دی، پتہ نہیں اس کو چلاتے کیسے ہیں۔ کیا نہیں تھا اس بندے کے پاس؟ پراپر ہدایت نہیں تھی۔ جب تک آپ کے پاس ہدایت نہ ہو تو آپ نعمت کا بھی صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ گاڑی چلانی نہ آتی ہو، بہترین گاڑی ہو، وہ نعمت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو چلانی نہیں آتی، ہدایت نہیں ہے تو بیکار ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ سمجھیں کہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ کی ہدایت کے بغیر کیا ہیں؟ بیکار ہے۔ یہ اہدنا، اصل جو رحمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ ہدایت ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ساری نعمتیں اصل میں نعمت بنتی ہیں۔ یعنی نعمت کا عذاب بننے میں صرف ایک ہی عنصر ہے جس سے فرق پڑ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں تو ہمارے لیے نعمت بنائی ہیں، لیکن وہ نعمت صرف اسی وقت ہوں گی جب وہ ہدایت کے مطابق استعمال ہوں گی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو بھی چیزیں میری پوزیشن میں ہیں، میری اونرشپ میں ہیں، ان تمام کو میں اب ہدایت کے مطابق استعمال کروں گا تاکہ وہ میرے لیے رحمت کا ذریعہ بنے، ورنہ وہ رحمت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بھی ہے اس کے اندر